أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا ہے، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور تمام مخلوقات کو فنا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وہی ذات تمام مخلوقات کو وجود بخشتی ہے، وہی ذات تمام مخلوقات کے اوپر فنا طاری کرتی ہے۔ موت اور حیات دونوں چیزیں انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر انسان کے بدن میں جان ہے تو انسان زندہ کہلائے گا، انسان کے بدن سے جان اور روح نکل جائے تو وہی انسان مردہ کہلائے گا۔ اسلام کے اندر زندوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں اور مردوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے غسل دیا جائے۔ وسعت ہے، سہولت ہے تو کفن کے لیے نیا کپڑا لایا جائے، نئے کپڑے کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد اس نئے کپڑے میں اس کو کفن دے کر خوشبو وغیرہ سے معطر کر کے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ اور یہی حکم اللہ رب العزت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندوں کو بھی دیتے ہیں کہ بھئی اپنی زندگی میں اچھی طریقے سے پاکی صفائی اختیار کرو، نظافت کے ساتھ رہو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو کا استعمال کرو۔ تو جس طریقے سے زندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں شریعت میں، اسی طریقے سے مردوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے مذاہب میں دیکھیں گے تو ان مذاہب میں مردوں کی اتنی جو ہے عزت نہیں کرتے وہ لوگ۔ کچھ مذاہب میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، خصوصاً پارسی لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نہ تو وہ لوگ اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں۔
بلکہ وہ لوگ اپنے مردے کو حرام خور جانوروں کے یہاں ڈال دیتے ہیں، اور وہ جانور، وہ پرندے اس مردے کو نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں۔ یہ پارسی لوگوں کی جو ہے ان کے مذہب کے اندر یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب میں کچھ لوگ جو ہیں مردوں کو جلاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے دفن بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دفن کرتے ہیں وہ لوگ بھی جس طریقے سے مسلمان اسلام کے طریقے پر بہت ہی اہتمام کے ساتھ، نظافت کے ساتھ، پاکی صفائی کے ساتھ اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے۔ تو یہ اسلام کی ایک خوبی ہے، اسلام کی ایک اچھائی ہے کہ اسلام زندے آدمی کے بھی حقوق بیان کرتا ہے اور مردے کے بھی حقوق بیان کرتا ہے، اور غسل دینے میں بھی پورا پردے کا لحاظ کرنے کا شریعت جو ہے حکم دیتی ہے کہ بھئی ایک آدمی زندہ رہتے ہوئے جس طریقے سے اپنے بدن پر کپڑا رکھتا ہے، اپنے بدن کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے اس کی موت ہو جانے کے بعد اس کے بدن کو چھپا کر اس کو غسل دیا کرو۔ اور جب مردے کو غسل دیا جائے تو مسئلہ یہی ہے کہ غسل دینے والا اور اس کے ساتھ ایک یا دو مددگار مردے کو غسل دیتے وقت موجود رہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مردے کو غسل دینے کے لیے جب قاضی یا دوسرا کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ 6-7 آدمی اندر گھس جاتے ہیں، جتنا بھی بولو نہیں سنتے۔ تو شریعت جو ہے ان چیزوں سے منع کرتی ہے۔ غسل دینے والا، اس کے ساتھ ایک، اگر ضرورت پڑے تو 2 مددگار اندر جا کر پورے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اس مردے کو غسل دیں گے۔ یہ جو ہے اسلام ہے۔ صرف یہاں تک نہیں ہے، دفن کرنے کے بعد بھی کچھ حقوق آتے ہیں، اور مرنے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے موافق بھی ہوتے ہیں، جو ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ہماری دوستی نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگوں سے دشمنی بھی رہتی ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے بھی دنیا سے جاتے ہیں، اور جسے ہم نہیں چاہتے وہ بھی دنیا سے جاتا ہے۔ اور عام طور سے جس آدمی کو ہم پسند نہیں کرتے، جس آدمی سے ہماری نہیں بنتی، جس آدمی سے ہماری اتفاقی نہیں رہتی، وہ آدمی عام طور سے جب دنیا سے جاتا ہے تو ان لوگوں کی زبانوں پر یہ بات رہتی ہے کہ بھئی یہ آدمی بہت برا آدمی تھا، چلا گیا۔ یہ تو میں بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، ورنہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں بول دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اذکروا محاسن موتاکم، کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی برائیاں مت بیان کرو، چاہے ان کے اندر کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو۔ شریعت کہتی ہے کہ بھئی جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں اگر کچھ بولنا ہے تو صرف اور صرف کیا بولنا ہے؟ اس کی اچھائیاں بولنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے، اس کی برائی بیان کرنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں ہیں، اور جو آدمی دنیا سے چلا گیا، کوئی آدمی اس کی برائی بیان کر رہا ہے، اب اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کی زندگی تو ختم ہو گئی، اللہ کے یہاں پہنچ گیا، وہ قبر میں چلا گیا، عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے۔ اب اس کی تعریف کرو یا برائی بیان کرو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے کس کو؟ بولنے والے کو۔ جو آدمی برائی بیان کر رہا ہے اس کو، جو آدمی اچھائی بیان کر رہا ہے اس کو فرق پڑے گا۔ کیسے فرق پڑے گا؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ وہ لوگ جو تمہارے درمیان سے دنیا کی زندگی مکمل کر کے چلے گئے، ان کی برائی، ان کے لیے اچھائی بیان کرو، ان کی برائی مت بیان کرو، اس لیے کہ ان کی برائی کرنے سے جو لوگ زندہ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف بیان کر دیا کہ جو لوگ زندہ رہتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اب زندہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم نے اس کی برائی بیان کی، ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے ان کے رشتہ داروں تک پہنچ جائے، ان کے دوست احباب کو بات معلوم ہو جائے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، دنیا کی زندگی مکمل کر کے اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی ہرگز برائی مت بیان کرو، ان کی جتنا ہو سکے اچھائی بیان کرو، ان کی تعریف کرو۔ اگر ان کی برائی بیان کرو گے تو جو لوگ ان کے رشتہ داروں میں زندہ ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ آج ہم جو ہے اپنے معاشرے کو دیکھیں، ابھی میں نے کہا کہ اگر ہمارے چاہنے والوں میں کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے لیے غم محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا فلانا دوست دنیا سے چلا گیا، اور واقعی دکھ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ آدمی جس سے ہماری جو ہے اتفاقی نہیں رہتی، دوستی نہیں رہتی، یا پھر یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس سے ہماری دشمنی ہے، ایسا آدمی دنیا سے چلا جائے تو عام طور سے لوگ ایسے آدمی کی برائی بیان کرتے ہیں۔ جانے والا چاہے ہمارا دوست ہو، دشمن ہو، ہمارا موافق ہو، مخالف ہو، جانے والا اپنی دنیا کی زندگی ختم کر کے چلا گیا، اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کی برائی بیان کرے۔ جب شریعت زندہ آدمی کی برائی بیان کرنے سے منع کرتی ہے، جائے کہ زندہ آدمی اگر اس کی برائی بیان کریں گے، اس کی غیبت کریں گے، یہ چیز بھی حرام ہے شریعت کے اندر، کسی کی غیبت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم نے کسی کی غیبت کر لی، کبھی اتفاق سے اس سے ملاقات ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں میں ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کا جذبہ آ جائے، اور جو آدمی غیبت کیا ہے وہ آدمی کے دل میں بھی بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ آدمی ہے، اس کی میں نے فلانے وقت میں غیبت کی تھی، برائی کی تھی، چلو اس سے معافی تلافی کرا لے سکتے ہیں۔ وہ آدمی کیا کر سکتا ہے کہ بھئی اس آدمی سے معافی تلافی کرا سکتا ہے، اور وہ آدمی بھی جس کی غیبت کیا ہے وہ آدمی بھی اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن مردہ آدمی کیسے معاف کرے گا؟ اور مردہ آدمی کی ہم اگر غیبت کریں گے تو ہم کس کے پاس جا کر معافی مانگیں گے؟ حالانکہ یہ چیز حقوق العباد میں ہے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی تھی، صحابہ نے اس آدمی کی تعریف کی، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سنی، بات سن کے کہا کہ جو تم نے کہا ہے اس بات کے اوپر تم گواہ رہو۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا، ایک دوسرے آدمی کا انتقال ہوا، تو صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی جو انتقال ہوا ہے جس کا، وہ آدمی بہت برا آدمی ہے، اور اس کے بعد حضرات صحابہ اس کی برائی بیان کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری جماعت سے وہی بات ارشاد فرمائی کہ تم گواہ رہو۔ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے نبی سے سوال کر لیے کہ اللہ کے نبی بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی ہم نے تعریف کی، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، اور ایک برے آدمی کا انتقال ہوا، اس کی برائی ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ وہی بات بول رہے ہیں کہ تم گواہ رہو، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے، کوئی اگر اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس اچھائی کے اوپر
مرنے والے کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی دنیا سے جاتا ہے، لوگ جب اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اور خصوصاً اچھے لوگ، نیک لوگ، صلحاء، علماء، دیندار لوگ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو گواہ بنا کے اس کو جو ہے جہنم کا مستحق بنائیں گے۔ اس سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی۔ یہ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری امتوں کے لیے گواہ کے طور پہ حشر کے میدان میں اللہ پیش کریں گے۔ اور دوسری چیز اسی میں، اگر اس امت میں کچھ لوگ انتقال ہو جائیں تو اس امت کے متقدمین کے لیے، متاخرین کو، یعنی پہلے لوگوں کے لیے بعد کے لوگوں کو اللہ رب العزت گواہ بنائیں گے۔ اور ایک دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اگر اس کی ہم برائی بیان کریں اور یا پھر جو ہے اس کی اچھائی بیان کریں، تو خصوصاً اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صلحاء ہیں، یہ لوگ اگر کسی کی اچھائی بیان کریں گے، اگر وہ آدمی برا ہو تب بھی اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی اچھائی کو گواہی کے طور پر لے کر اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اب یہاں ہم کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمارے اچھا بولنے سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے، کسی کی نجات ہو رہی ہے، اب اس کی برائی کر کے کیوں ہم اس کو نقصان کے حوالے کریں؟ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے جو بھی دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے اس کے اندر کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو، ان برائیوں کو چھپا کر اچھائیاں بیان کرنا ضروری ہے۔ اور یہ سیرت کا ایک حصہ ہے اور شریعت کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کچھ احادیث وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے حکماً ارشاد فرمایا، یعنی حکم دے دیا کہ اس طرح کرو، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور کچھ اعمال وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا اور کر کے بھی نہیں دکھایا، بلکہ حضرات صحابہ اللہ کے نگاہوں کے سامنے وہ عمل کرتے تھے، اللہ کے نبی اس کے اوپر نکیر نہیں کرتے تھے، یعنی اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تمام حدیثیں جو ہیں سنت میں آتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حدیثیں ہیں، وہ روایتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے حکماً ارشاد فرمایا ہو، یعنی کسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو، وہ بہت ہی اونچے درجے کی روایتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث بھی انہی روایتوں میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف عمل کر کے نہیں دکھایا، بلکہ حکم دے کر صحابہ کو عمل کرایا کہ اس چیز پر عمل کرو۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے جو بڑے لوگ ہیں یا چھوٹے لوگ جو دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے برائی نہیں کرنا چاہیے، ان کی اچھائیاں بیان کرنا ضروری ہے، ان کی برائیوں کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کی اچھائیوں کو بیان کریں گے تو ان کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ جب محبت دل میں آئے گی، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی انسان ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ لوگ جو دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کثرت سے کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تھے، جاتے ہی اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلامتی کی دعا دیتے تھے قبرستان والوں کے لیے، مغفرت کی دعا دیتے تھے۔ تو جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی سیرت سے ثابت ہے۔ ان کی برائیاں بیان کرنا، ان کے لیے گالیاں دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ زندہ آدمی کے اگر ہم گالی دیں گے زندہ آدمی کو یا اس کی برائی بیان کریں گے تو کبھی نہ کبھی جو ہے ہم اس سے معافی تلافی کرا سکتے ہیں،
لیکن مردہ آدمی کو اگر ہم گالیاں دیں گے، اس کی برائی بیان کریں گے تو ہرگز ہرگز ہم اس سے معاف نہیں کرا سکتے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کی برائی بیان کرنے سے منع کیوں کیا؟ اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اگر ہم ان کی برائی بیان کریں گے، ان کے دوست احباب میں، ان کے رشتہ داروں میں جو لوگ زندہ ہیں، ان تک اگر بات پہنچے گی تو ان میں سے کس کس کو کیسی تکلیف ہوگی معلوم نہیں۔ ایک آدمی کی برائی ہم بیان کیے، وہ آدمی زندہ ہے، اس سے جا کر معافی تلافی کرا لیں تو مسئلہ ختم۔ کوئی دوسرا آدمی اگر ہمیں معاف کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس آدمی کے ہم برائی کر رہے ہیں وہ آدمی دنیا میں نہ ہو، اس کے رشتہ دار دنیا میں ہو، اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کے چاہنے والے دنیا میں ہو، ان لوگوں کو تکلیف ہوگی تو پھر جو ہے ہم کس کے پاس جا کر معافی مانگ سکتے ہیں؟ اور ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ بھئی ہمارے اس بول کی وجہ سے، ہمارے اس کہنے کی وجہ سے فلانے کو تکلیف ہوئی، فلانے کو تکلیف ہوئی، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس وجہ سے حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں اور محققین فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے جو فرمایا اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ مردہ لوگوں کی غیبت مت کرو۔ اور ایک وجہ کتابوں میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے یا دنیا سے چلا گیا، کوئی برائی اس کی زندگی میں موجود تھی، اس برائی کو لے کر ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس برائی کو معاف کر دیا ہو، اس گناہ کو معاف کر دیا ہو۔ یہ تو کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا شرک کے علاوہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، وہ گناہ اللہ معاف کر دیے ہوں، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہیں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دیا، ہم معاف نہیں کرتے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طرح ہو گیا مسئلہ تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اور اللہ کے شان کے جو ہیں خلاف ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ گناہ پہ گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو برائی ہم لوگ کر رہے ہیں مرنے والے کی، اور دوسرا گناہ یہ ہو رہا ہے ہم سے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم اس گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، تو یہ گناہ پہ گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام گناہوں کو وجود بخشنے سے بہتر ہے، وجود میں لانے سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی اچھائیاں بیان کریں، ان کی برائیاں ہرگز بیان نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا اذکروا محاسن موتاکم، یہ بہت ہی مشہور روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی بہت ہی بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں، جانے والے چاہے ہمارے دوست ہوں، ہمارے سے ملنے جلنے والے ہوں، ہمارے سے محبت کرنے والے ہوں، یا پھر جو ہیں ہمارے سے محبت کرنے والے نہ ہوں، یا پھر جو ہے ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، دنیا سے جانے کے بعد ان کی برائی ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے، ان کی غیبت ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، شریعت کے اندر ایک بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ مرنے والا اگر کوئی ایسا کام کر لیا گمراہی کا، یا پھر جو ہے کوئی ایسی بات لوگوں میں پھیلا دیا جس پر لوگ چل رہے ہیں اور چل کر لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں شریعت کہتی ہے کہ بھئی اس وقت لوگوں کو اتنا سمجھا دو کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ چیز تم کو گمراہی کی طرف لے کر جائے گی، لوگ کہیں گے کہ فلانا آدمی اپنی کتاب میں لکھا ہے، فلانا آدمی اپنے بیان میں بولتا تھا، فلانا آدمی جو ہے اپنی جو ہے رسائل میں لکھتا تھا، تو اس سے اتنا کہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس آدمی کے پاس صحیح علم نہ ہو، ممکن ہے کہ دنیا کے ہر آدمی کو ہر بات معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے محدث، اور حدیث کے اندر اتنا بڑا مرتبہ آپ کا کہ آپ کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے، جتنے بھی
علماء جتنے بھی محدثین دنیا میں آئے ہیں تمام لوگوں میں سب سے بڑا مقام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک جگہ علمی جو ہے مجلس لگی ہوئی ہے حدیث کے تعلق سے، بہت ساری جو ہیں حدیث کے اندر نزاکتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باریک باریک باتیں ہوتی ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا، 100 حدیثیں لا کر، حدیث ایک ہوتی ہے اور حدیث سے پہلے ایک چیز سند ہوتی ہے. سند کیا ہے کہ فلانے نے فلانے سے روایت کیا، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، یہ جو ہے اللہ کے نبی تک سند پہنچتی ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے. اور حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ. تو حدیث کے اندر کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا، لیکن سند کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے 100 حدیثوں کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے معلوم نہیں. کتنے حدیثیں؟ 100 حدیثیں. 100 حدیثوں کے بارے میں کس کو پوچھ رہے ہیں؟ حدیث میں پورے دنیا میں پورے محدثین کے امام کو 100 حدیثوں کے بارے میں پوچھا گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے معلوم نہیں. تو کچھ آدمیوں کو ہر چیز کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کا علم نہیں ہوتا، تو یہ دنیا میں جو ہے ممکن ہے. تو اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا لیکن اپنے پیچھے کوئی ایسا کام چھوڑ کے چلا گیا، لوگ اس کام پہ چل کے گمراہ ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی کو جو ہے پیش کرنا ہے اور اس کی گمراہی کے بارے میں بولنا ہے کہ بھئی یہ چیز، یہ راستہ، یہ بات غلط ہے. بتانے والے نے، لکھنے والے نے اور بولنے والے نے غلط بولا، غلط لکھا، غلط جو ہے بیان کیا ہے. اتنا جو ہے شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جس سے جو ہے اس کی شان میں بے ادبی ہو جائے، ایسی کوئی بات ہم بول نہیں سکتے. تو اتنا جو ہے احترام کرنا ہے مردوں کا، اتنا جو ہے ادب کرنا ہے. اگر اس کو چھوڑ کے مرنے والے کی برائی ہم بیان کرتے بیٹھ گئے، اس کی غیبت جو ہے بیان کرتے بیٹھ گئے، یہ چیز ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہے. تو اس لیے ضروری ہے جو بھی دنیا سے جائیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں اور اس کی جو ہے اچھائیوں کو بیان کریں. اگر ہم اس کی اچھائیاں بیان کرنا ہم کو پسند نہیں ہے تو خاموش رہیں، برائی بھی بیان نہ کریں، اچھائی بھی بیان نہ کریں، خاموش رہیں. اور حدیث میں فرمایا گیا من سکتا نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو خاموش رہنا بھی نجات کی طرف ہم کو لے کر جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے، لیکن مرنے والے کی برائی ہرگز نہیں بولنا چاہیے، اس کے بارے میں جو ہے بے ادبی کے الفاظ نہیں بولنا چاہیے. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی، اور خصوصاً مردوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کی اور ان کے اچھائیاں بیان کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات